بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج جمعۃ المبارک کے دن تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو ہر مسئلے کا واحد حل ہو، تو آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو ہر مسئلے کا حل ہے، جس میں ہر بیماری کی شفا ہے، جس میں تمام بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض داروں کے قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جس سے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، وہ وظیفہ ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ تو وہ تسبیح، وہ وظیفہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ کلمہ طیبہ مومن کی پہچان ہے۔ یہ کلمہ طیبہ اللہ کو ماننے والے اور محمد مصطفیٰ کو آخری نبی ماننے والوں کی پہچان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان لاتا ہے، میں اس بندے کی نسلوں کو آباد فرما دیتا ہوں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی پریشان بیٹھا ہے رزق کی وجہ سے، آج آپ میں سے جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، مجبوری کے ساتھ عالم یہ ہے کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھیے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی وظیفے پڑھے ہوں گے، جتنی بھی تسبیحات اور اعمال کیے ہوں گے، یہ تمام کا سردار وظیفہ ہے، تمام وظیفوں سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کریم سے التجا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، حاجت کرتا ہے، تو میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس اقرار پر رب کریم راضی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے اس بات پر اقرار رکھتا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا پہاڑ جیسی رکاوٹ سے بھی جان چھڑا لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے راستے میں پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ اتنا مضبوط اور طاقتور عمل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال، قرآنی وظائف رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ کلمہ فضیلت میں بھی باری ہے، وزن میں بھی باری ہے، برکت میں بھی باری ہے۔ تو خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، کامیابی کو اس کے مقدر میں لکھ دو۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جب کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، تو میرا رب فرماتا ہے جاؤ اس کے خزانوں کو بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنے خزانوں کو بھرنا چاہتے ہیں، رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کے خزانوں کے وارث ہونا چاہتے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن یہ دو اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریے گا۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، نیا گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، آج جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔
رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے اگر کوئی قرض دار بیٹھا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے پہاڑ جتنا قرض بھی غیب سے ختم ہو جائے گا، قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ اسباب کہاں سے بنیں گے، راستے کہاں سے بنیں گے، کون وسیلہ بن کر آئے گا، یہ رب جانے، رب کا رسول جانے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، راستے خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن رب کریم کو منانے کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج میں اپنی تمام بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ پریشان ہیں بے اولادی کی وجہ سے، اولاد کے لیے پڑھیں، میرا رب اولاد دینے پر قادر ہے۔ آپ پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، بہترین معقول رشتے چل کر آئیں گے۔ آج اس نفسا نفسی کے عالم میں، آج اس مشکل دور میں اگر آپ اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں تو وہ صرف رب کی رضا سے ہے۔ ہمارے پیغمبروں رسولوں نے ہمیشہ جو بھی وظیفے پڑھے، تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھے، عبادت کی، راتوں کو قیام کیا، صرف رب کعبہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رب کریم کو راضی کیے بغیر کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد پورا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے وہ جب بھی مانگتے رب کریم کی رضا کو مانگتے، کیونکہ رب راضی تو جگ راضی، رب راضی تو رزق بھی مل جائے گا، رشتہ بھی ہو جائے گا، نوکری بھی مل جائے گی، قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، گھر میں سکون اور برکت بھی آ جائے گی۔ اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شے چھین لی جاتی ہے، دنیا کی تمام پریشانیاں آپ کے سر پر آ کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ والو، رب کی ناراضگی سے ڈرا کرو۔ آج اپنے میں اور ان اللہ کے نیک بندوں میں، صحابہ اکرام اور پیغمبروں میں موازنہ کریں تو آج ہم اس موقع پر پہنچتے ہیں کہ آج ہم جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، ہم صرف دنیاوی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ رب کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے ہوں گے، ورنہ بس ذہن میں یہ رکھا ہے کہ مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، میرا کاروبار چل پڑے، مجھے نوکری مل جائے، میرا رشتہ ہو جائے۔ زیادہ تر مقاصد کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ والو، ابھی بھی وقت ہے۔ آج پیغمبروں کی ہم قصے کہانیاں سنتے ہیں کہ وہ جو بھی مانگتے ان کو مل جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رب کریم کی رضا چاہتے، رب کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے تو جو بھی ان کی حاجت ہوتی وہ خود بخود پوری ہو جاتی۔ آج ہم لے کر مقصد کو بیٹھتے ہیں، رب کی رضا تو دور کی بات ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج میں اپنی تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں، بزرگوں کو اللہ والوں کی طرح وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ والوں کی طرح رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ والوں کی طرح رب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو میرے کہنے پر کرنا ہے، یقین کیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے والا ہو سکتا ہے کہ رب کعبہ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ آج یہ ویڈیو مکمل وہی دیکھے گا، جس وظیفے کو وہی پڑھے گا، جس کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ رب کریم کر چکا ہے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر آتے رہیں۔ کرنا کیا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ جمعے کے دن جب کوئی بندہ نماز جمعہ ادا کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو بندہ جتنی جلد نماز جمعہ کے لیے پہنچتا ہے اسے اتنا بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ مانگنے کا دن ہے، اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو جمعہ کے دن کا یہ خاص عمل کرے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے ہر مقصد کی نیت کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اب عمل کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر اب آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر عمل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ رب کریم کے پسندیدہ کلمات میں سے ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو، آپ روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرض کے لیے پڑھ رہے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کریم کو راضی کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو میرا یقین کیجیے میرا رب غیب سے رزق اور دولت کے سیلاب کو آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق اتنا آتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے بگڑے کام، آپ کے راستے میں موجود رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، چلتے کاروبار لوگوں کے بند ہو رہے ہیں، لوگوں کی لاکھوں روپیہ کمائی ہونے کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی کا عالم ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ آپ کے کاروبار سے، آپ کی دکان سے، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ کے لیے آپ سے ٹل جائیں گی۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل، تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، یعنی کہ رب کی بے نیازی کو پکارنا ہے۔
اللہ الصمد یہ رب کا نام بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 اللہ الصمد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ رب کی بے نیازی کیا ہے؟ رب کی بے نیازی یہ ہے کہ اللہ کریم بہت سے بے نمازیوں کو مانگے بغیر کروڑوں روپے عطا فرماتا ہے۔ رب کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے اور 500,000 کماتا ہے، اور دوسری طرف ایک بڑی گاڑی میں آتا ہے، 1 سے 1.5 گھنٹہ دفتر میں بیٹھتا ہے تو روزانہ کے لاکھوں روپیہ کماتا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے، کیونکہ رب جب راضی ہوتا ہے تو محنت نہیں دیکھتا، محنت کرنے والے کو نہیں دیتا۔ رب جب راضی ہوتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج رب کو راضی کرنے کا وظیفہ بتا رہا ہوں، آج اللہ والوں کے طریقے سے عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ جب بھی پڑھنا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، سفر پر ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ رب کریم کے سامنے اپنا مقدمہ، اپنی پریشانی، اپنی حاجت کو لے کر بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں ٹل جائیں گی، اور اللہ الصمد پڑھنے سے رزق اور دولت غیب سے آئے گا۔ اللہ الصمد پڑھنے سے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں مل جائیں گی۔ آپ کی تمام پریشانیاں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، بے روزگاری کے حوالے سے ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ الصمد پڑھنے سے میرا رب مانگنے والے کو 70 گنا دیتا ہے، یعنی اگر کوئی 1,00,000 مانگے گا، جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اللہ والو، اللہ الصمد کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھنا ہی ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تھوڑا پڑھ لو، یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے پڑھ لو، ستھرا پڑھ لو۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان اکتا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھے جائیں جو توجہ کے ساتھ رب کریم کے سامنے ضد کر کے پڑھے جائیں۔ 10 بار اللہ الصمد پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا، ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا، ایسے ایسے راستے کھولے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اللہ الصمد کو 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے صرف ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، بہترین کارساز رب کی ذات ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، یعنی کہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نافرمان اور شرک کرنے والے کو جہنم کی آگ میں بیچتا ہوں اور بڑی بڑی سزائیں دوں گا۔ اور دوسری طرف انعامات کی بارش ہے، یعنی کہ جو بندہ بغیر دیکھے رب کریم پر یقین کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج جمعۃ المبارک کے دن کی اس خاص ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج میں اللہ والوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال بتاؤں گا، انہی کے بتائے گئے طریقے اور تعداد میں بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے واری نیاری ہو جائیں گے۔ وہ بندے کومنٹ سیکشن میں یقین کیجیے گا خوشیوں کے اور برکت اور سکون کے قصے سنائیں گے۔ کومنٹ سیکشن میں ہمارا شکریہ کریں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔
آپ نے جمعۃ المبارک کے دن تیسرے اور آخری نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب فوری طور پر رب کریم سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا رب چولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔